بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ بار شکر ہے کہ جس ذات غنی نے 23 صفر اور اتوار کا مقدس دن ہمیں عطا کیا۔ انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایسے گزر رہا ہے جیسے ایک تسبیح کے دانے کو گرایا جاتا ہے۔ زندگی ختم ہونے کے قریب جا رہی ہے، لیکن ہم زندگی کے ختم ہونے کی فکر نہیں کر رہے۔ ہم اس دنیا کے اندر فکر کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پیسہ آ جائے، کسی طریقے سے گاڑی مل جائے، کسی طریقے سے میرا بنگلہ ہو، کسی طریقے سے میرے گھر پیسہ ہی پیسہ ہو، لیکن آخرت کی فکر نہیں ہے۔ آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس بندے کے دل کے اندر آخرت بھول گئی ہو، آخرت کا فکر ختم ہو چکا ہو، اس بندے کی یہ خواہشات دنیا کی آ جاتی ہیں، بنگلہ، گاڑی، یہ دنیا، سارا فکر یہ دنیا کا لگ جاتا ہے۔ اس لیے ناظرین، اپنے گھروں کے اندر، اپنے دلوں کے اندر، اپنے تمام معاملات میں ایک بات ذہن میں رکھ لو، اگر یہ فکر کم نہیں کرو گے اس دنیا کا تو آپ کی آخرت خراب ہو جائے گی، آپ کی آخرت خراب ہو جائے گی۔ میرے نبی کا دور دیکھو، میرے نبی کے دور میں میرے نبی کئی دن اور کئی راتیں بھوکے گزارتے رہے۔ ایک دن میرے نبی جاتے ہیں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر، حضرت امام حسن اور حسین جھولے کے اندر رو رہے ہیں، تو میرے نبی نے پوچھا، اے میری پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ میرے نبی کی پیاری بیٹی، میرے نبی کی حیا والی بیٹی، میرے نبی کی صبر والی بیٹی، وہ کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے رو رہے۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی جب یہ بات سنی تو میرے نبی نے حضرت امام حسن کو اٹھا کر جھولی میں لے کر آئے اور اپنی مقدس زبان کو نکالا اور حضرت امام حسن کے منہ میں ڈال دیا۔ حضرت امام حسن اس زبان کو چوسنے لگ گئے، جیسے ایک بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، جیسے ایک بچہ فیڈر پیتا ہے، ایسے ہی میرے نبی کی پیاری بیٹی کا پیارا بیٹا حضرت حسن علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے میری نبی کی زبان کو چوسنا شروع کر دیا۔ جب چوستے رہے، تھوڑی ہی دیر گزری تو حضرت امام حسن اپنا منہ پیچھے کرتے ہیں اور کھیلنے لگ جاتے ہیں، ہنسنے لگ جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ تو میرے نبی اٹھا کر اس جھولے کے اندر اپنے حضرت حسن کو رکھتے ہیں، پھر دوبارہ حضرت امام حسین کو اٹھاتے ہیں اور اسی طرح اٹھا کر اپنی زبان کو نکالتے ہیں۔
زبان کو نکال کر اس بچے کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین اس اپنے نانا کی زبان کو چوسنا شروع کر دیتے۔ تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے، چوستے چوستے اپنا منہ پیچھے کرتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت امام حسین ہنسنے لگ جاتے ہیں، خوش و خرم ہو جاتے ہیں۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کو، امام حسین کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر جھولے میں ڈال دیتے ہیں اور وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں۔ یہ تھی میرے نبی کی زندگی، یہ تھی میرے نبی کی حال۔ انہوں نے مشکل آئی تو صبر کیا۔ آج مشکل بعد میں آتی ہے، بے صبری کا مظاہرہ پہلے شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا جاتا ہے تاکہ میرے گھر کا نظام چلے۔ کسی کا چولہا بجھتا ہے تو بجھ جائے، کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ہو جائے، کسی کی ہر چیز اجڑتی ہے تو اجڑ جائے، لیکن میرا گھر آزاد رہے، میرے گھر خوشیاں رہے، میرے گھر کوئی غم نہ آئے۔ وہ اپنے گھر کی فکر میں لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتے۔ میرے نبی کی یہ زندگی نہیں تھی، میرے نبی کی آل کی یہ زندگی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اگر مشکل آئی تو بڑا صبر کے ساتھ اس کو گزارا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، اگر آپ پر مشکل آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، دکھ آ جاتا ہے، تو اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر، میرے اللہ کا ایک نام ہے یا مغنیو، یا مغنیو، اس کی ایک تسبیح پڑھ لو اور آخر میں پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لو۔ میرا رب اتنا عطا کرے گا، میرا رب اتنا عطا کرے گا کہ کبھی 7 نسلوں میں رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کو پکارو دل سے، اندر سے پکارو، لیکن لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا چھوڑ دو۔ اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کی خوشیوں کے لیے، اپنے گھر کی چمک دمک کے لیے لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم چھوڑ دو۔ اگر کسی کے ساتھ رحم کرو گے، کسی کے لیے اچھا سوچو گے، تو میرا رب عرش والا آپ کے لیے اچھا سوچے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔